السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 5 کے بچوں، آج ہم پھر جو ہے سبق نمبر 8 یعنی حیدر کی بہادری کے بارے میں جو ہے آپ لوگ کو پڑھائیں گے۔ تو پچھلا سبق یہاں تک ہوا تھا کہ حیدر کو جو ہے سردار نے ڈانٹا اور اس کے بعد جو ہے تلوار کے ذریعے سے جو ہے وار بھی کیا۔ تو حیدر نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں اور آپ لوگ کو اس طرف لے کے چلتا ہوں جہاں جو ہے پورے گاؤں والے گئے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ سردار نے حیدر سے کہا ابھی کتنی دور اور جانا ہے، کیونکہ گھنے جنگل میں جو ہے پہنچ چکے تھے تو سردار تھک گیا تھا، بولنے لگا کہ ابھی اور کتنی دور جانا ہے۔ حیدر نے کہا بس تھوڑی دور اور چلنا ہے۔ شام ہو چلی تھی، یعنی کہ شام ہو گئی تھی۔ سردار گاؤں کے لوگوں کو ڈھونڈنے کی دھن میں فوج کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ جنگل اور گھنا ہو گیا، پیڑوں اور جھاڑیوں کے بیچ میں چلتے چلتے اندھیرا ہو گیا۔ سردار نے فوج کو رکنے کا حکم دیا اور حیدر سے کہا لڑکے، تو نے ہمیں بیوقوف بنایا ہے، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی، اب مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ حیدر ان کو اتنے گھنے جنگل اور اتنے بیچوں بیچ لے کے گیا کہ پورا اندھیرا جو ہے ہو چکا تھا۔ بادشاہ کو کچھ جو ہے شک پیدا ہوا کہ یہ بچہ جو ہے ہم لوگوں کو کیا ہے بیوقوف بنا رہا ہے۔ فوراً جو اپنے سپاہیوں کو روکنے کے لیے مجبور کیا اور کہا کہ یہ بچہ جو ہمیں کیا ہے بیوقوف بنا دیا ہے، اور اس بچے سے کہا کہ اب تو جو ہے مرنے کے لیے کیا ہے تیار ہو جا۔ حیدر بولا ہاں، میں نے تم سب کو بیوقوف بنایا ہے، اب تم اتنی دور آ چکے ہو کہ کل شام سے پہلے گاؤں تک واپس نہیں جا سکتے، اور تب تک میرے گاؤں کے لوگ محفوظ جگہ پر پہنچ چکے ہوں گے۔ حیدر کی بہادری اور حیدر کی چالاکی جو ہے کام کر گئی۔ ان لوگوں کو بہکا کر کے حیدر جو ایک گھنے جنگل میں لے کے گیا اور اتنی دور لے کے گیا کہ اگر وہ لوگ وہاں سے واپس بھی آنا چاہے تو ایک دن لگ جائے وہاں سے واپس آنے میں۔ تو حیدر نے کہا جب تک تم لوگ میرے گاؤں واپس جاؤ گے، ان لوگوں کو پکڑو گے، تب تک وہ لوگ اپنی محفوظ جگہ پہ کیا ہے پہنچ چکے ہوں گے۔ اب تم بھلے ہی مجھے مار ڈالو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ میری موت سے کم جو ہزاروں لوگوں کی موت جو ہے بچ جائے گی، اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے۔ سردار نے غصے کی حالت میں حیدر پر وار کرنے کے لیے تلوار اٹھائی۔ اتنے میں ایک شیر کی دہاڑ سنائی دی۔ سردار کا گھوڑا اچانک اچھل کر بھاگ پڑا۔ سردار نیچے گر گیا اور شیر سردار کو اٹھا کر لے گیا۔ شیر کو دیکھ کر سپاہیوں کے گھوڑے بدک گئے اور وہ بھی نیچے گر کر زخمی ہو گئے۔ انہیں راستہ یاد نہیں تھا، وہ جنگل میں ادھر ادھر بکھر گئے اور ان میں سے بہت سے جنگلی جانوروں کی خوراک بن گئے۔ حیدر دوڑتا دوڑتا اسی راستے سے گاؤں واپس آ گیا جس راستے سے گیا تھا، کیونکہ حیدر کو پورا راستہ جو ہے جنگل کا راستہ معلوم تھا، اور یہ سارے سپاہی یا بادشاہ جو تھے ان کو جنگل کا راستہ معلوم نہیں تھا۔ شیر کی ایک دہاڑ کی وجہ سے سارے گھوڑے کیا ہے بدک گئے اور ادھر ادھر اچھل کر بھاگنے لگے، جس کی وجہ سے سارے سپاہی جو ہے زمین پر گر گئے، اور راستہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے جو ہے جانوروں کی خوراک بن گئے۔ لیکن حیدر کو راستہ معلوم تھا، جس کی وجہ سے کیا ہے حیدر اپنے راستے کو پکڑ کر کے گاؤں کیا ہے واپس آ گیا۔ حیدر نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنی بہادری اور عقلمندی سے پورے گاؤں کو برباد ہونے سے بچا لیا۔ جو بہادر اور سمجھدار ہوتے ہیں خدا بھی ان کی مدد کرتا ہے۔ جی، ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کوئی بھی کام ہو سب سے پہلے کیا ہے ہمیں میدان میں اتر جانا چاہیے۔ اگر ہم جب تک میدان میں نہیں اتریں گے تب تک خدا کی مدد جو ہے ہمارے ساتھ نہیں آئے گی۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم بیٹھے بیٹھے جو ہمارا کام ہو جائے تو کبھی نہیں میرے بچوں، کبھی ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ پہلے ہمیں کیا ہے محنت کرنی ہوگی، ہمیں جو ہے اس پہ ڈٹ کر اٹل رہنا ہوگا، اس کے بعد جو خدا کی مدد جو ہے ہمارے ساتھ ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہ حیدر کی بہادری، ہمیں بھی حیدر کی طرح جو ہے ایک بہادر بچہ بننا چاہیے اور ڈرپوک اور جو ہے نہیں بننا چاہیے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اس کو اچھی طرح ریڈی کریں گے۔